مولاي صل وسلم دائما. لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک حضور علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے. تو جناب سلیمان کہنے لگے اس کو کہاں پہ بٹھائیں؟ احباب کہنے لگے جیسے آپ حکم کریں. جناب سلیمان کہنے لگے وہ ہدہد نے بتایا تھا اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے اور اس کا تخت بڑا وزنی ہے، بڑا قیمتی ہے. میں چاہتا ہوں اسی کے تخت پہ آج یہاں پر اس کو بٹھایا جائے. آپ نے خواہش کا اظہار کیا. اب مفسرین لکھتے ہیں اس کا تخت ٹن و ٹن وزنی تھا، کوسوں میل کی دوری پر تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، سنگلوں سے باندھا گیا تھا، اس کی حفاظت کا بھرپور انتظام تھا. جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے آنے سے پہلے ہے کوئی جو تخت یہاں پہ لے آئے؟ اب عام طور پہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، مگر اللہ پاک نے فرمایا قال عفریت من الجن، ایک خبیث جن اٹھا اور کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضور والا اگر آپ مجھے حکم دیں تو آپ کی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں قوی بھی ہوں، امین بھی ہوں. اب جناب سلیمان معمولی بادشاہ تو نہیں تھے. فرمانے لگے تیری خاطر ہم اٹھک بیٹھک کرتے پھریں، تیری خاطر کھڑے ہوں پھر بیٹھیں، ہمیں اس سے بھی پہلے تخت چاہیے. اب یہ اگلا جملہ قابل توجہ ہے جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو اس سے پہلے تخت لا دے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی کھڑا ہوا. اللہ پاک نے فرمایا اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. یہ من تبعیضیہ ہے، کتاب میں سے کچھ جانتا تھا. اب وہ کتاب کون سی ہوگی؟ جو جناب سلیمان کے والد گرامی پر نازل ہوئی زبور ہے. اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور والا یہ تو کہتا ہے کھڑے ہوں گے بیٹھے گے پھر تخت آئے گا، مجھے حکم کر کے دیکھیں آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی وہ تخت پہلے سامنے موجود ہوگا. میرا خیال ہے آپ استخارہ کر لیں سبحان اللہ کہنی ہے کہ نہیں؟ ویسے تو نہیں چلے گا. میں نے پورا رکوع آپ کو سنا دیا. یہاں پہ اگر کوئی راگ لگانے والا ہوتا تو ہر راگ پہ سبحان اللہ کی آواز آنی. قرآن سن کر، حدیث مصطفیٰ کا فرمان سن کر سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہماری مساجد میں، ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں قرآن رواج پائے. کہنے لگا حضور والا مجھے حکم کریں، میں جن نہیں ہوں، آپ کا امتی ہوں، بندہ بشر ہوں، کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، مجھے اجازت دیں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کے سامنے رکھ دوں گا. اس کا نام قرآن میں نہیں ہے. مفسرین نے کہا اس کا نام آصف برقیہ تھا اور وہ ڈی فیوژن پہ قادر تھا، سائنٹسٹ تھا، جناب سلیمان کا امتی تھا. جناب سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت آنکھ بند کی. فلما فا عربی میں تعقیب کے لیے آتا، فوراً کسی کام کو کرنے کے لیے فا استعمال ہوتا. جناب سلیمان علیہ السلام نے لحظے کی دیر نہ کی، فوراً آنکھ بند کر دی. فلما رآہ، آنکھ بند کر کے کھولی، تخت سامنے پڑا تھا. نہ وہ امتی کہیں پر گیا، نہ اس نے کسی کو آوازہ لگایا، نہ اس نے کسی سے کہا کارگو کر دو، خود وہیں پر موجود تھا مگر تخت بھی سامنے تھا. اللہ پاک نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے تخت دیکھا کہ اسی وقت وہاں پر موجود ہے، قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ تو سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے، یہ سارے کا سارا میرے مولا کا فضل ہے. اب اس آیت سے میں استدلال کر رہا ہوں. جناب سلیمان ہیں، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہیں. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تیسرا سپارہ پہلی آیت، یہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور سب کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے محمد مصطفیٰ سب سے بڑھ کر عظمت والے ہیں. رسول سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نبی نہیں ہے، سب کی شان جدا ہے.
سب رسول خدا بن کے آئے، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آئے۔ حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف جناب سلیمان ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہیں، ایک طرف زبور ہے، ایک طرف قرآن ہے۔ ایک طرف زبور تھوڑی سی جاننے والا ہے، ایک طرف قرآن مکمل جاننے والا ہے۔ ایک طرف زبور کا حافظ نہیں ہے، اس طرف قرآن کا حافظ ہے۔ اس طرف سلیمان کا امتی ہے، اس طرف محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ اس طرف سلیمان کی آن میں سے نہیں ہے، ادھر محمد مصطفیٰ کی آن میں سے ہے۔ اگر سلیمان کا امتی وہ آن واحد میں کوسوں میل کی دوری سے تخت لا کے رکھ سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کا امتی جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، قرآن سارا جانتا ہے، اگر وہ یہ کہہ دے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اگر وہ یہ کہہ دے میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، تو حیرت کی کیا بات ہے۔